بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ کے سامنے احادیث کے بارے میں پارٹ 4 حاضر ہے۔ اس سے پہلے میں 3 پارٹ آپ کو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب آپ اس کو بھی واچ کریں اور ان کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان احادیث کے اندر سے آپ کے حدیث وغیرہ آ سکتی ہیں۔ آپ یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، آپ اسی کے مطابق یاد کریں، یعنی سن کے یاد کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہ اگلی جو حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں پہلے، یہ بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 893، ٹھیک ہے؟ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سب نگران ہو اور تم سے تمہاری نگرانی میں موجود افراد اور رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ ذرا کچھ مشکل الفاظ لگ رہے ہوں گے تمام ناظرین کو، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نگران معنی ہوتا ہے یعنی نگرانی کرنے والا، اور تم سے تمہاری نگرانی میں موجود افراد، تو نگرانی میں موجود افراد کا مطلب ہے آپ سے جتنے بھی چھوٹے، چاہے وہ عہدے میں چھوٹے ہوں، عمر میں چھوٹے ہوں، رشتے میں چھوٹے ہوں، رتبے میں چھوٹے ہوں، ان سب کی اور رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی تشریح کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں ساری حدیث آ جائے گی۔ تشریح کچھ یوں ہے، اس حدیث میں ہر شخص کو نگہبان اور نگران قرار دیا گیا ہے۔ ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر شخص کو نگہبان اور نگران قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شخص سے مراد یہاں پر کسی بھی عہدے کا انسان ہو، کسی بھی کوئی سی بھی جاب کرتا ہو، کوئی سا بھی اس کا پیشہ ہو، کوئی بھی دکاندار ہو، کوئی بھی بزنس مین ہو یا کوئی بھی ہو، ہر شخص کو نگہبان اور نگران قرار دیا گیا ہے۔ نگران ہر وہ آدمی ہے جس کو سماجی طور پر یا دنیاوی طور پر کچھ امور کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے محکوم افراد کو رعیت کہا جاتا ہے۔ نگران کے فرائض منصبی یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت و اصلاح کا ذمہ دار ہے، یعنی وہ ان کو ادب سکھائے اور ان کو ٹھیک حالت میں رکھے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا حساب کتاب تو دے گا ہی، لیکن اگر اس کے پاس دنیا میں کوئی منصب یا عہدہ تھا تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے باز پرس ضرور ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ سے پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا کہ نہیں، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ بیوی سے گھر کے متعلق، والدین سے اولاد کے متعلق، شوہر سے بیوی اور اولاد کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے متعلق اور شاگردوں سے استاد کے متعلق باز پرس ہوگی۔ یہاں تک کہ ہر انسان سے اپنے اعضاء کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کہاں استعمال کیا، پھر اس کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی میں یوں کر سکتا ہوں، جیسے میں ایک ٹیچر ہوں، آپ تو جانتے ہیں آئی ایم اے ٹیچر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ لوگ مجھ سے پڑھتے ہیں تو میرے سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا، یا ان سے ایسے ہی فری میں فیس لیتے رہے، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اور آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا ٹیچر آپ کو جو پڑھاتا تھا آپ اس کو سیکھتے تھے یا نہیں سیکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ یہ میں نے مثال دے دی لازم و ملزوم کی، کیونکہ ہم دونوں، میں ٹیچر آپ اسٹوڈنٹ، ہم سب کے سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ میں جو آپ سے فیس لے کر آپ کو فیس لیتا تھا، اس کے بدلے اپنے فرائض منصبی ادا کرتا تھا نہیں کرتا تھا۔ میرا منصب تو ٹیچر کے طور پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح ایک گھر کے اندر والد صاحب ہوتے ہیں، والدہ صاحبہ ہوتی ہیں اور ان کے اولاد ہوتی ہے۔ وہ جو اولاد ہے وہ رعایا کہلائے گی ایک طرح سے۔ چنانچہ والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی تربیت کری، ان کو تعلیم و تربیت سے سنوارا، ٹھیک ہے؟ ان کو باشعور شہری بنایا، ان کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنایا یا نہیں بنایا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اولاد کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اولاد سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو والدین تھے، آپ کے جو بڑے تھے، انہوں نے جو باتیں آپ کو سمجھائیں کہ آپ نے ان پر عمل کیا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک کمپنی ہے، فیکٹری ہے، فرم ہے، اس کے مالک سے اس کے ورکرز کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کے حقوق و فرائض ادا کیے، حقوق ادا کیے۔
इसी तरह से वर्कर से भी ये पूछा जाएगा कि आप जो सैलरी लेते थे, आप जो तनख्वाह लेते थे, आपने उसके बदले पूरा काम किया या नहीं किया, यानी छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा, हर शख्स से पूछ गुछ होगी। तो ये था इस हदीस का, थोड़ी सी मैंने आपको वजाहत कर दी, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले वे हम अगली वाली हदीस की तरफ चलते हैं। अगली हदीस हमारी 8वें नंबर की है और ये सनन अबी दाऊद से ली गई है, 4682 नंबर है इसका। हदीस के अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अकमल मोमिनीन ईमान अहसनहुम खलका। तर्जुमा इसका ये, तुम में से मुकम्मल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक दूसरों से अच्छे हैं। तुम में से का मतलब हम सब लोगों में से, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से। ठीक है, मुकम्मल ईमान वाले कौन लोग होंगे? जिनके अखलाक अच्छे होंगे। ठीक है ना, जो बद अखलाक होंगे उनके मतलब ये कि अच्छे नहीं हैं वो। ठीक है, अब तशरीह की किस तरह कर सकते हैं? इस हदीस में अच्छे अखलाक की फजीलत और अहमियत बयान की गई है। ईमान की तकमील के लिए अच्छे अखलाक का होना ज़रूरी है, यानी आप ईमान को मुकम्मल करना है तो अच्छे अखलाक का मालिक होना ज़रूरी है। ईमान और अखलाक के गहरे ताल्लुक़ को बयान किया जा रहा है। ठीक है, ईमान और अखलाक एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, याद रखिएगा। ज़िंदगी गुजारने में दीन के उसूल और ज़वाबित को बजा लाना, दूसरों को तकलीफ़ देने के बजाय उनसे अच्छा बर्ताव करना, खुंदा पेशानी से पेश आना, लोगों की माली मदद करना, उनके दुख दर्द में काम आना, उनसे अखलाक से पेश आना, ये सब के सब हुस्न अखलाक कहलाता है। हुस्न अखलाक को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब वो हैं जो अच्छे अखलाक वाले हैं। ठीक है, तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो हैं जो अच्छे अखलाक वाले हैं। हुस्न अखलाक का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है। हकूक़ुल इबाद कहते हैं बंदों के हकूक़, यानी दुनिया में जितने भी आपके जानने वाले मौजूद हैं वो सब के सब अल इबाद कहलाएंगे। वो अगर किसी शख्स के अखलाक बुरे होंगे तो वो लाख नमाज़ें अदा कर ले, लाख हज कर डाले, लाख रोज़े रख डाले, लाख इबादत कर डाले, इसके सारे अमाल ज़ीरो से ज़रब देकर ख़त्म कर दिए जाएंगे, यानी गारत कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसके अखलाक अच्छे होंगे और इसने इबादत कम भी की हो तो अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मर्तबा पालेगा। चुनांचे हमें चाहिए कि अगर हमको पक्का और सच्चा मोमिन बनना है, बंदा बनना है, तो हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, बंदों की खिदमत करें, इनके दुख दर्द में काम आए, क्योंकि खुदा इन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। यानी गॉड लव्स देम हु लव्स देयर फेलो मैन। सर्विस ऑफ द मैन इज़ द सर्विस ऑफ द गॉड। ठीक है, तो चुनांचे हमें चाहिए कि हम सबके साथ अखलाक से पेश आएँ। तो बेटा ये मैंने आपके सामने मतलब पढ़ के सुना दिए। अब थोड़ी सी मैं और तशरीह करके दिखा दूँ आपको, आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए। ठीक है, तो बेटा ये एक जुमला आया था हमारे पास कि ईमान और अखलाक में गहरा ताल्लुक़ है, ये लिखा हुआ आपके सामने, गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है ना, कोई भी शख्स मुसलमान है माशाल्लाह, अगर उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं और लोग उससे दूर भागते हैं तो दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान वो होगा। क्योंकि एक दूसरी हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसकी शर से बचने के लिए लोग उससे दूर भागें, यानी कि ज़बान से, यानी गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है, तू तड़ाक करता है ना, यानी किसी चीज़ का अदब व एहतराम नहीं करता, तो लोग उससे ना दूर भागते हैं। ठीक है, तो इस और बेहतरीन इंसान कौन होता है? जैसे इस हदीस में बताया गया, जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। ठीक है, अखलाक आपने किताबों में पढ़ भी रखा है ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर कायम है। कुरान के अंदर को कोट किया गया है। ठीक है, सबसे बुलंद तरीन, यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हसना का पैकर थे। आप देखते हैं इस्लामियात की किताबों में बचपन से आपने पढ़ रखा है, पहली से लेकर अभी तक 9वीं 10वीं तक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे बेहतरीन थे। यानी चाहे सादगी हो, सब्र व तहम्मुल हो, इस्तिकामत हो, सच बोलना हो, सच्चाई हो, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं सब अखलाक कहलाती हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बदरिया उत्तम मौजूद थी। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि ए मोहम्मद, आप तो हुस्न अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर कायम है।
اور یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ثبوت ہے کہ اگر ہم ان کی امت محمدیہ میں شامل ہیں تو ہمیں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ تو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ اگر ہم بد اخلاقی سے کسی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ بھی ہم سے بد اخلاقی سے پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس کو دو الفاظ کہتے تھے تو اور آپ، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے تو وہ بھی ہم کو تو کہے گا، تو طلاق سے بات کرے گا، اور اگر ہم اس سے آپ جناب سے بات کریں گے وہ بھی ہم سے آپ جناب سے بات کرے گا۔ تعلیم جو ہے ہم کو اسی اخلاق کی تو تعلیم دیتی ہے، سب سے بنیادی مقصد جو تعلیم کا ہوتا ہے اخلاقیات کی تعمیر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہماری جو نئی نسل ہے یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی نئی نسل ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح پہلے زمانے کے بچے ہوا کرتے تھے اسی طرح سے وہ بھی اخلاق کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو بیٹا میں نے حدیث آپ کو سمجھا دی ہے، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ تو یہ میری آخری ویڈیو ہے اس کے متعلق، اس کے علاوہ بعد میں بھی احادیث مبارکہ اور قرآن آیت کے ترجمے وغیرہ آپ کو ڈالتے رہا کروں گا، تو آپ جو ہے نا اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح میں تھوڑی تشریحات وغیرہ کرتا رہوں گا قرآن کی آیات کی بھی اور احادیث مبارکہ کی بھی، آپ امتحان کے بعد ان کو دیکھ کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔